یہ کہکشاں بھی ان کے ہی قدموں کی دھول ہے، میرا اصول بھی ہر ایک سچا اصول ہے۔ ہمارے مہمان موقر پرمود صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں کہ یہ کہکشاں بھی ان کے ہی قدموں کی دھول ہے، ان کا اصول بھی ہر ایک سچا اصول ہے۔ اور آگے کی دو پنکتیاں آپ تمام مہمانوں کے لیے کہ ہندو تو میں ضرور ہوں مگر کافر نہیں ہوں میں، ہندو تو میں ضرور ہوں مگر کافر نہیں ہوں میں، مجھے بھی حاصل دولت عشق رسول ہے۔ یہ کہکشاں بھی ان کے ہی قدموں کی دھول ہے۔ اور کسی نے یوں کہا تھا کہ حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلمان کا چھوٹ جائے گا۔ اور دعا کیجئے کہ ہم نے یہ رشتے رہے قائم، اگر یہ رشتے ٹوٹے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے، چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے، خود اپنے آپ کو دنیا میں تنہا کر لیا جائے۔ اور کتنا برباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے، کتنا برباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے، اٹھو لفظ محبت لکھ کے سجدہ کر لیا جائے۔ ہم نے خود کو مٹائے بیٹھا ہے اور لگا سکا نہ کوئی اس کے قد کا اندازہ، وہ آسماں ہے مگر سر کو جھکائے بیٹھا ہے۔ میں استقبال کر رہا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہیں وہ پھر بھی بڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حسن لیلا دیکھنے والوں سنبھل کے بیٹھ جاؤ، حسن لیلا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والوں۔ جنگلوں میں صحرا میں بیاباں میں پڑھو، مینارے گر چکے ہیں تو بازاروں میں پڑھو۔ جنگلوں میں صحرا میں بیاباں میں پڑھو، مینارے گر چکے ہیں تو بازاروں میں پڑھو۔ اور یہ بے خبر نجومی کیا بتائے میں تمہیں، کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ گرامی قدر جب قرآن مقدس کی تلاوت اور اس کو پڑھنے کا ذکر آتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ اگر تجھے پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے، اگر تجھے پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا تجھ کو بھی جینے کا قرینہ میرے یار تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ حضرات محترم، تلاوت کلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں۔ اور آئے آپ سب میرے ساتھ اپنی آواز سے آواز ملائے کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ رب کی بھیجی ہوئی کتاب ہے تو، میرا مکمل نصاب ہے تو، اصول علم و عمل سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جب کروں میں تو لب پہ میرے نام ہو تیرا، سفر کا آغاز جب کروں میں تو لب پہ میرے نام ہو تیرا، پلٹ کے واپس جو آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی شان میں اور مکے کی وادیوں کا مقدر سنور گیا، آئے
تو دور جہالت ہی مر گیا، اور صرف انسان ہی نہیں ثنا خوان مصطفیٰ، پتھر بھی پڑھتے ہیں کلمہ محمد کی شان میں۔ آئیے میں اس شاعر کے دربار دستک دے رہا ہوں جسے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کا جگر چیر کے راستہ بنانے کا ہنر عطا کیا ہے، زبردست طوفانوں کا رخ موڑ کر اپنی شاعری کا لوہا منوانا جس سے آتا ہے، ناگ پھلی کے خشک کانٹوں سے ہتھیلی پہ مہندی رچانے کا ہنر جس کو آتا ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، مثل پتھر دلوں کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ میں استقبال کر رہا ہوں بقدر گرامی جناب حضرت اقدس مولانا مفتی اکرم صاحب فیاضی کا، وہ تشریف لا رہے ہیں نعت نبی کے لیے۔ آپ کا کمال یہ ہے کہ نغمات چرا لو گے میرے تم، آواز کہاں سے لاؤ گے؟ میرے طرز ترنم کا انداز کہاں سے لاؤ گے؟ اور تعمیر تو ہو جائے بھی کتنے ہی تاج محل، لیکن پھر شاہ جہاں کی خاطر وہ ممتاز کہاں سے لاؤ گے؟ میں